یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ نے فیصلہ سن لیا پشاور ہائی کورٹ کا کہ پی ٹی آئی موجودہ لیبل جو ان کا ہے سنی اتحاد کونسل، ان کی جو درخواست تھی مخصوص نشستوں کے لیے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا، وہ مشہور ایک فقرہ ہے مروت صاحب کا جو میں پروگرام میں نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھیں کہ اب پی ٹی آئی کیا کرے گی۔ پیٹتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب فاقوں پہ شاید اب بات چلی جائے گی۔ اب یعنی لازمی بات ہے، یہ تو ایک وہ تھا نا کھانے کے ساتھ کچھ میوہ تھا، وہ بھی اب نہیں ملے گا، تو اب وہ اسمبلی میں بیٹھ کر کیا کریں گے۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ آیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام نیوز اینڈ ریویوز پہ جاننا چاہیں گے آصف شاہ صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میرے حساب سے تو محرومیاں بڑھیں گی، کشیدگی پھر ہوگی، پھر وہی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگیں گے۔ شاہ صاحب کیا تسلی دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہترین شاہ صاحب، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھیں۔ بات جو کی ہے، یہ جو موجودہ آج ڈسیزن ہے پشاور ہائی کورٹ کا، یہ آپ گزشتہ چند دنوں تک دیکھیں تو اس کا چپلش چل پڑی تھی، مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں پشاور ہائی کورٹ نے، جس کو آج مسترد کر دیا گیا۔ حالانکہ ان کو، میں یہ کہتا ہوں، میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ کہ ان کو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے اندر۔ ایک تو جس طرح گزشتہ دنوں حلف اٹھایا گیا باقی مخصوص سیٹوں پہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان کے صوبائی جو سیٹیں تھیں مخصوص سیٹیں، اور اسی طرح جو کوٹا تھا پشاور کے پی کے کا، تو جب یہ ہائی کورٹ میں گئے تو اس میں جو اپنا اسپیکر تھے انہوں نے یہ کیا کہ وہ روک دیا گیا ایز پر پشاور ہائی کورٹ ڈیسیژن کہ وہاں پہ حلف نہیں اٹھایا جائے گا جو وہاں کی سیٹیں ہیں، ایک تو پشاور کی جو پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں ہیں، اسی طرح پشاور کی جو کے پی کے کی مخصوص سیٹیں صوبائی حوالے سے وہ بھی، اس کا بھی حل روک دیا گیا۔ لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ جو انہوں نے چینل اپنایا، جو پلیٹ فارم اپنایا، وہ پراپر تھا یا اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم اپنایا جا سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے کہ اس میں ایک بہتر پلیٹ فارم سپریم کورٹ کو اپنایا جا سکتا تھا۔ اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ اگر یہ الیکشن کمیشن میں چلے جاتے اور ان سے یہ درخواست کرتے، حالانکہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے نہ تو درخواستیں پہلے دی تھی، نام دیے تھے، اور نہ ہی آپ نے سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا تھا، جبکہ اس کے پاس نشان موجود تھا، اس کے باوجود اس نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں دیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مسترد کیا ان کی درخواستیں۔ اب یہ چلے گیا اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں سے بھی ان کو یہ جواب مل گیا۔ اب یقیناً یہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پہلے جائیں الیکشن کمیشن میں، ٹریبیونل نے، وہاں سے فیصلہ لے کے۔ تو بات یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی احتجاج کی، تو یہ تو میں نے جیسے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ 5 سال اگر یہ حکومت قائم رہتی ہے تو یہ احتجاج 5 سال جاری و ساری رہے گا، لان تان ہوتی رہے گی، تالیاں بجتی رہیں گی، ہنگامے ہوتے رہیں گے، نہ صرف پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے اندر بلکہ جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے ہنگامے چلتے رہیں گے، اعتراضات آتے رہیں گے۔ لیکن ان اعتراضات کو پراپر طریقے سے پراپر پلیٹ فارم کے اندر سبمٹ کرنا، یہ سنی اتحاد کونسل جو کہ اصل میں پی ٹی آئی ہے اس کو کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں نا، ملک کی جو کشیدگی ہے سیاسی کشیدگی رہے گی، ملک میں استحکام نہیں ہوگا، تو ہم اگر استحکام کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں کہ استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے ملک کے اندر، تو ہمیں اس طرح یہ جو فیصلے ہیں نا یہ ہیں متنازع۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کبھی کسی چیز مسجد میں کوئی کسی کا موبائل یا گھڑی یا کوئی قلم اس طرح رہ جاتا ہے تو وہ کوئی اچھا انسان جو ہے وہ انتظامیہ کو دے دیتے ہیں، وہاں سے اعلان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کی ہے یہ ہمیں موبائل ملا ہے، جس بندے کا یہ موبائل ہے وہ نشانی بتا کر اپنا موبائل لے جائیں۔ جو بندہ نشانی بتا دیتا ہے تو اس کو موبائل انتظامیہ کے جو افراد ہیں وہ دے دیتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے، یہ نشستیں اگر تھیں تو یہ نہیں ملی تھیں، ان کا حقدار ان نشستوں کا جو کے حقدار بنتے تھے وہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس تھے وہ تھے۔ اب وہ سب کو پتا ہے کہ یہ ان کی ہیں، اب چونکہ پہلے سے انتخابات سے پہلے ان کو نشانہ بنایا گیا، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، وہ نشانہ
اگر نہیں بھی بنایا گیا ان کی غلطی بھی تھی، لیکن اب اس وقت وہ عوام کے سامنے مظلوم نظر آ رہے ہیں، عوام کو وہ مظلوم دکھائی دیتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ یہ زیادتیاں، عوام تو یہی کہیں گے، عوام تو اتنی سمجھ نہیں ہے، جب یہ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے تو عوام کو کیا سمجھ ہوگی؟ شاہ صاحب اس طرح کشیدگی بڑھے گی. آپ کو یعنی ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سو موٹو کا وہ تھا، اختیار تھا سپریم کورٹ کے پاس، قومی جو تقاضا ہے حالات کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بیچ میں آئے، یہ معاملات سلجھائے. نہیں تو کیا IMF اور کیا دوسرے ادارے ہمارے وہ کام نہیں آئیں گے جب تک ہم اس سرمایہ کو جو ہم بیرون ملک سے لے کر ملک کے اوپر، عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں اور استعمال کے لیے وہ ماحول نہ پیدا کریں. اگر تو آپ کیا کہیں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح جو مثال آپ نے دی ہے کہ کسی کی چیز کوئی گم ہو جائے تو وہ اپنی نشانی بتا کے وہ چیز واپس دے سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے پہلے نہ تو اپنے نشان پہ الیکشن لڑا، سنی اتحاد کونسل کی بات کروں، اور نہ ہی انہوں نے سیٹیں اپلائی کی. جب ان کا وجود ہی ان دونوں نکات پہ نہیں تھا، شاہ صاحب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. جب چلے گئے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، تو پشاور ہائی کورٹ کا اب جو بھی فیصلہ ہے ان کو ماننا پڑے گا، اور ماننے کے علاوہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن آیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اب یہ جو نشستیں ان کا حق تھا، وہ نشستیں دوسروں میں کس حساب سے تقسیم ہوگی، کس آئین کے کس طریقہ کار کے تحت؟ آیا وہ طریقہ کار پہلے سے موجود تھا آئین میں یا کہیں بھی اس کا ذکر تھا الیکشن کمیشن کے پاس؟ بالکل. اور اس کا ایک یعنی اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر متوقع سیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی 10 تو انہوں نے 12 کی درخواست دی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہی اتنے تھے. اب انہوں نے چونکہ اس حد تک اپنی وہ خواتین کی نمائندگی کے لیے نمبر دیے تھے جو ان کے ذہن میں تھے کہ اتنے ہمیں مل سکتے ہیں، اب وہ اتنی تعداد ان کی بڑھ گئی کہ ان سے دوبارہ نئی فہرستیں مانگی گئیں. تو اس طرح تو میرے خیال میں دیکھیں ایسے ہی نا کہ 4 بندے اگر حصے دار ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حصے دار غائب ہو جاتا ہے یا گمشدہ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا اس کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا ڈویژن کے وقت جب تقسیم کی جاتی ہے. جب 2-3 بندے تو یہ مرے ہوئے تو نہیں ہے نا، نہیں ان کا مرے ہوئے ہیں، ان کا یہ تو زندہ ہیں، موجود ہیں، یہ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دو. اب جو بات ہم نے کرنی ہے تحریک انصاف کی نہیں کرنی. ابھی ہم نے جو بھی بات کرنی ہے، جس پارٹی بھی بات کرنی ہے، وہ ہے سنی اتحاد کونسل. سنی اتحاد کونسل نے نہ پہلے اپلائی کیا اور نہ ہی اس نے الیکشن لڑا. اپنا نشان، جیسے آپ نے کہا کہ نشانی بتا کے لے جائے، اس کے نے اپنے نشان ہونے کے باوجود الیکشن میں حصہ نہیں لیا. الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو اب یہ جو رول ہے کہ جو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار، کیا آزاد امیدوار کسی جماعت میں کیا شامل ہو جائیں، تو یہ جب شامل ہو گئے، یہ ان کا حق تھا، وہ جہاں بھی شامل ہوتے ان کو یہ حق دینا چاہیے. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، میں الیکشن کمیشن کی رائے دے رہا ہوں. میں بھی الیکشن کمیشن کو سجیشن دے رہا ہوں نا. اگر آپ خامخواہ نہ دینا چاہیں تو وہ تو اور بات ہے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی اپنی جماعت نہیں تھی، آزاد تھے، وہ دوسری جماعت میں، سیاسی جماعتوں میں تو جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے لازم بات ہے کہ وہ ان کی اپنی جماعت ہے. شاہ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ابھی دیکھنا پڑے گا، ابھی فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. ابھی جو دوسرے فیز میں اب آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی بات چھوڑیں نا، اب سپریم کورٹ بھی عدالت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا جب وہ شامل ہو گئے اس جماعت میں، سنی اتحاد کونسل میں، تو ان کی چیز تھی نا، انہوں نے آئین کی جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی. اب ان کا حق ان کو دے دینا چاہیے تھا. اب اس میں یہ کہنا کہ جی انہوں نے پہلے یہ الیکشن نہیں لڑا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ رجسٹرڈ جماعت تو ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. پھر آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. جب یہ متنازع مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، متنازع مسئلہ اس کو حل کریں گے. جب آپ چاہیں، اگر آپ کے حق میں ہو تو آپ اس کو ٹک کر دیں، اگر آپ کے خلاف ہو تو اس پہ کراس لگا دیں. تو یہ دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے. میں اب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور سنی اتحاد کونسل جو ہے یہ متنازع فیصلے پہ پہنچ گیا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آج آگے فیصلہ دیکھیں، عوام پہ نہ چھوڑیں، عوام پہ عدالتیں کریں گی. عوام نے پہلے بھی، عوام کو اگر اس طرف آپ دھکیلیں گے تو نقصان ہوگا. آپ خود فیصلہ کریں کہ جو الیکشن کمیشن جو کام ان کے یعنی کیا اس کو کہیں، الیکشن کمیشن کے انڈر جو کام کرایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کتنے الزامات لگ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ؟ میں آپ کی بات سے یہی کر رہا ہوں کہ اس متنازع فیصلے کو
کوئی اتھارٹی ہوگی نا فیصلے کو بہتر کرنے کی. اتھارٹی کہاں ہوگی؟ وہ سپریم کورٹ ہے. اتھارٹی یہ خود کہتے ہیں کہ جی فلاں نے الیکشن لڑا تھا، اس پہ اعتراض ہوا، اسٹے کے اوپر 5 سال وہ اسمبلی میں بیٹھا. وہ تو ہماری قانونی کمزوری ہے نا. تو قانونی کمزوری نہیں ہے، قانون تو اتنا آپ کا طاقتور ہے کہ وزیر اعظم کو گرا کے جیل میں ڈال دے. ایسے ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے. آپ کے قانون میں کہاں سے کمزوری ہے؟ نہیں مجھے بتائیں، اگر سپریم کورٹ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں کرتی یا ان کے ہاتھ میں کر دیتی ہے تو کیا دونوں صورتوں میں فیصلہ تسلیم کیا جائے گا یا پھر احتجاج کیا جائے گا، ریلیاں نکالی جائیں گی؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کریں گے. سپریم کورٹ ہمارے پاس اب وہ کل ان کی ملاقات ہوئی آپس میں، امین گنڈاپور، علی امین گنڈاپور بڑی اچھی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی. تو پھر آپ ان سے، وہ تو لازمی بات ہے جب ایک دوسرے لڑیں گے، بھائی بھی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ بھی گالیوں پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی گریبان میں ہاتھ ڈالنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو معاملات، سیاست کو آپ لڑائی جھگڑا نہ بناؤ. سیاست میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہاں اگر آپ کے دل میں خوف ہے، پھر آپ حقدار کو حق نہیں دیں گے. دیکھیں جو کل کا فیصلہ ہوا ہے، کل کی جو ملاقات ہے وہ بڑے اچھا ہوا ہے. برف پگھلنا شروع ہوگی دونوں طرف. برف کہاں پگھلنا شروع؟ دونوں طرف سے چکے. امین گنڈاپوری ان کے وزیر ہوش آئے اور ویلکم کیا میاں شہباز شریف نے. تو یہ دونوں کا ایک اچھا پہلی ملاقات تھی. بھلے مختصر ہوگی، بھلے انٹروڈکٹری ملاقات ہوگی، لیکن کچھ نکات اس میں طے کیے گئے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے فنڈ ریلیز کیے جائیں، تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ 18 تاریخ کے بعد IMF کا جب یہ چلا جائے. صاحب یہ ساری وہ باتیں ہیں. اگر ہمارے سیاستدان یہ کہیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہوئی تھی. 2018 میں جو جماعت یہ الزام لگائے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اب اگر اس کے مخالف الزام لگائیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اپنی جیت کو، یہ ہم ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جیت رہا ہوتا ہے اور جیتا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی شفاف ہوئے ہیں، جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر ہمیں اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو 18 میں کون جیتا تھا، کون دھاندلی کے شور کرتا رہا، اب کون جیتا ہے، کون دھاندلی کا شور لگا رہا ہے، تو اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. میں آپ سے اس لیے بار بار اختلاف کر رہا ہوں، اب جب کہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نظام میں برائی نہیں ہے. آپ کسی بندے کو اختیار دے دو، وہ جو مرضی کرے. اگر سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ چیف جسٹس نہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں، اگر وہ فلی اتھارٹی ہے اس کے پاس، اس کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا، تو اب وہ فرشتہ ہے. اگر وہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے اور ہماری طرح کا انسان ہے، وہ ڈرے گا بھی، لالچ میں بھی آئے گا اور کچھ بھی کر سکتا ہے. بھارت دیکھیں، جب بھی کوئی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، متنازع کا مسئلہ ہوگا، تو اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو سالس تو آئے گا نا. تو وہ سالس کون ہوگا آپ مجھے بتائیں. وہ سالس کبھی ثاقب نثار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ثاقب نثار اگر کسی کو کہہ دے یہ چور ہے، اگر دوسرا چیف جسٹس یا اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو تو پوجا کرو، یہ تو اتنا نیک ہے، اسی لیے پھر کیسے آپ سسٹم چینج کر سکتے؟ بڑی اچھی بات کی. اسی لیے تو جب عمران خان نعرہ لگایا تھا کہ ہم عدلیہ ریفارمز کریں گے، تو بتائیں اس نے کوئی 2018 کے بعد عدلیہ ریفارمز کیے؟ اگر کیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو یہ تو سب کہتے ہیں نا، یہ سب کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. جب بات آتی ہے، اگر اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، جب حکومت میں آ جائے وہ ایک دم بدل جاتے ہیں. ساری ایسے ہیں. اسی لیے یہ ایک بھی شکنجے میں آتا ہے، آج ایک آتا ہے، دوسرا کل آتا ہے، تیسرا اس کے بعد آئے گا. چونکہ انہوں نے نظام کو اور مذاق بنایا ہوا ہے، اور اپنے اختیارات پہ جب یہ ان کو اختیار ملتا ہے تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. اگر ایک بندہ اس وقت کہے کہ جی یہ نیب ہے، اس کو چلنے دیں، ہم نے بھگت لیا بہت، اب ان کی باری ہے، یہ اس کو چلنے دو تاکہ اب یہ بھگتیں، یہ سوچ ہوتی ہے جس کی وہ آپ کی کیا نمائندگی کریں گے؟ شاہ صاحب، عوام نے بڑی اکثریت سے عمران خان کو 2018 میں لے کے آیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور عمران نے یہ بات کی تھی کہ ہم عدلیہ ریفارم، ایجوکیشن ریفارم اور پولیس ریفارمز کریں گے. کوئی بھی ریفارمز اس میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، اور اسی وجہ سے آج وہی بھگتنا پڑا ہے جو کل عمران نے ان کو اندر کیا تھا، آج خود اندر ہے. ہاں، تو بس پھر اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ یہ اسی لائق ہیں. انہوں نے کیا ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہے، یہ نہیں کرنا. اپنی دشمنیوں کا جو وہ ہے اعتراف نہیں کرتے کہ ہم سیاست نہیں دشمنی کر رہے ہیں، اور ملک یہ صرف اپنی ذات کے ساتھ یا
ملک کے ساتھ دشمنی ہے، عوام کے ساتھ دشمنی ہے. جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ نہیں کہ یہ لڑنا چاہیے، ان کو لڑنا بھی چاہیے، لیکن اس چیز میں نہیں، مقابلہ کریں، کوئی میدان میں اقتصادی پالیسیاں لے کر آئیں، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی ان کے پاس پالیسی ہو، کوئی سوچ میں تبدیلی لے آئیں، سوچ اتنی وسیع ہو تو اس میں مقابلہ کریں. یہ تنگ نظری اور اپنے مفاد کو ترجیح دینا، یہ کہاں کا نظام ہے، یہ کہاں کی ہمدردی ہے ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. میرے خیال میں نے آج شاہ صاحب کی بات پہ زیادہ ہی جوش کا مظاہرہ کیا ہے. صحیح. تو آج ہم اس پر موقع پہ ہی اسی وقت یعنی پروگرام کے ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. تو میں یہ کہوں گا آخری الفاظ کہ جو جیسے کہ کل امین گنڈا پور نے کہا اور شہباز شریف کے پاس آئے، تو یہ دونوں طرف کا ایک اچھا اقدام تھا آگے بڑھنے کا. یہ پہلی اینٹ تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی اینٹیں لگیں گی اور بہترین عمارت تیار ہوگی اور حکومت سازی کے اندر ایک اچھے اقدامات آنے کی امید رکھیں گے. بس اب آپ نے تھوڑا سا مجھے ٹھنڈا کر دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر آپ صحافی کو بولنے کی یا تنقید تعمیری ہو یا جو بھی ہو، ہاں اگر اس میں اور بدبو اس تنقید سے آتی ہے تو وہ اور چیز ہے، اور اس میں غیر جانبداری نظر آتی ہے اور بلیک میلنگ، تو وہ اس کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ تنقید ہی نہیں کرنے دو گے کسی کو، کسی کی بات سنیں گے نہیں، ان کو ڈرائیں گے، عوام کو سوٹی دکھائیں گے اور ڈرا دیں گے، تو اور اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بس آپ کرتے جائیں، عوام اس کو نہ دیکھیں، اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، اور ہم صحیح کریں، سفید کریں، کالا کریں، وہ ہم کرتے جائیں. تو وہ والے یعنی اگر ہم دیکھ لیں ماضی میں جائیں تو یہ پوچھا تو اس زمانے بھی جو حکمران تھے ان سے پوچھا جاتا تھا، وہ خود کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کریں تو ہم سے پوچھا جائے، ہماری اصلاح کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے خود یہ کہا کہ اگر میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلیں، اور اگر دیکھیں کہ آپ میں غلط کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آج حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران کو خود احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب اگر آپ سب کو اپنی سوٹی کے اندر رکھ لیں تو آپ کا احتساب کون کرے گا؟ اور احتساب وہ کریں گے جو اپنا احتساب خود تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح ہو، اگر سب کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ درست نہیں ہے تو وہ اپنا احتساب کیسے کرے گا؟ اور اگر وہ دوسروں کے ساتھ غلطی کر رہا ہے اور ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ پولیس کے پاس اپنا کیس لے کر جائیں، جنہوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے، جنہوں نے ان سے زیادتی کی ہے، وہی اب اپنے بارے میں فیصلہ دیں کہ ہاں میرا یہ قصور ہے اور مجھے اس کی سزا دی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس جو بھی ادارے ہیں اگر تو وہ احتساب سے ڈرتے ہیں، اور تو ان سے ہمیں خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور نہ وہ ڈرتا وہی ہے جس کے حساب کتاب میں کالا ہو. تو اس امید کے ساتھ میں گڑبڑ ہو وہی احتساب. بہرحال پاکستان کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، قوم کو ایسے نجات دہندہ اس قوم کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.